السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے۔ تو چلیے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو وائس اوور نہیں دے سکی تھی، تو جلدی سے اس ایپیسوڈ میں آپ کو وائس اوور دے دیتے ہیں۔ عشق میں بسم اللہ، قسط نمبر ہے 129 پارٹ 1۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتنوں کا شور بلند تھا، جہاں لذیذ کھانوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی اپنے عروج پر تھی۔ مہران کی صرف پھپھو ہی نہیں بلکہ اس کے چچا بھی طویل عرصے کے بعد دیار غیر سے وطن واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے پورا خاندان کافی وقت کے بعد ایک چھت تلے جمع تھا۔ فضا میں کہکہاؤں اور یادوں کا شور تھا۔ اس کی پھپھو لندن سے آئی تھی تو چچا امریکہ سے۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مہران خان کی پھپھو کی 2 بیٹیاں اور 3 قداور بیٹے تھے، جبکہ چچا کی ایک اکلوتی بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ گویا گھر مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ اس ہجوم اور رونق کے درمیان ایک پراسرار خاموشی بھی رقص کر رہی تھی۔ نورما نے مہران خان کو بڑی رازداری سے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں فی الحال اپنے چچا اور پھپھو کو کچھ نہ ہی بتائے۔ اس کا جواز یہ تھا کہ چونکہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے اگر خاندان کے بڑوں کو اس بات کا پتہ چلا تو پھر پورے خاندان میں مہران کی ساکھ متاثر ہوگی اور شدید بدنامی ہوگی۔ نورما کا اصرار تھا کہ کچھ وقت تک اس کڑوی بات کو ایک گہرا راز ہی رکھا جائے۔ دوسری طرف مہران خان، جس کی عقابی نظریں سب کچھ بھانپ رہی تھیں، خاموشی سے نورما کی اس نئی چال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ اب تک کی صورتحال سے یہ جان چکا تھا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے نورما کا ہی شاطر دماغ کا ہاتھ تھا۔ اس لیے وہ خود بھی اس بات کی تہ تک جانا چاہتا تھا کہ آخر نورما اس سازش سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا، جیسے اس نے نورما کی بات مان لی ہو۔ نورما اندر ہی اندر انتہائی خوش اور مطمئن تھی کہ اس کی بچھائی ہوئی بساط پر مہرے بالکل اس کی چال کے مطابق حرکت کر رہے تھے۔ کھانا کھایا جا رہا تھا اور دسترخوان پر موجود ہر شخص کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ سب بار بار نورما کی طرف دیکھ کر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ آپ نے کھانا بہت ہی لذیذ بنایا ہے۔ نورما ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ہنس کر کہتی، نہیں، یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ میری بیٹی نے بنایا ہے۔ مہران کی پھپھو نازیہ خان یہ سن کر فوراً بولی، تو پھر اپنی بیٹی کو بلاؤ نورما، ہم بھی تو دیکھیں وہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں اتنا جادو ہے۔ اور جس نے یہ عمدہ کھانا تیار کیا ہے۔ مہران خان خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ محنت اس کی بیوی حورین کی ہے، لیکن
وہ لب سے خاموش رہا، پھر ایک دم مہران کے ہاتھ کا نوالا منہ تک لے جاتے ہوئے رک گیا۔ نورما کی اگلی آواز پر وہ ساخت تو جامد ہو کر رہ گیا۔ فضا میں نورما کے الفاظ گونجے تھے، حورین بیٹی یہاں آؤ، اپنی بیوی سے ملو۔ مہران خان کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی حورین حیا کے بوجھ سے لدی ہوئی اندر داخل ہوئی، اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو سنا وہ تلخ حقیقت تھی۔ حورین کو سامنے دیکھتے ہی جیسے ایک لمحے میں محفل کے سب لوگ ساخت ہو گئے۔ نورما نے مسکراتے ہوئے اس کا تعارف کروایا، یہ میری بیٹی ہے حورین، میں اسے پیار سے حور بلاتی ہوں۔ حورین نظریں جھکائے ساخت کھڑی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اسی دوران زیب خان کی آواز گونجی، محترمہ، انگلیاں بہت نازک ہیں، اتنا مروڑو گی تو ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ زیب خان، جو مہران کے چچا کا بیٹا تھا، ایک اونچا لمبا اور بے حد خوبصورت جوان تھا، جس کی شخصیت میں ایک خاص سنجیدگی تھی۔ دسترخوان پر موجود سب لوگوں نے حیرت سے زیب کو دیکھا، کیونکہ وہ عموماً خاموش رہتا تھا اور لڑکیوں سے تو کوسوں دور بھاگتا تھا، جبکہ سب کی حیرت بھری نظریں زیب پر ٹک گئیں تو وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولا، یار، اس کے ہاتھ دیکھو کتنے خوبصورت اور نازک ہیں، اگر انگلی ٹوٹ گئی تو؟ میں تو بس محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ زیب یہ کہہ کر لاپرواہی سے باہر نکل گیا، مگر مہران خان کی آنکھیں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس کی غیرت اور غصے کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا، مگر وہ ضبط کے گھونٹ پی کر وہیں بیٹھا رہا۔ پھوپھو نازیہ خان نے حورین کو محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولی، واقعی ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ مہران خان اسے مسلسل گھور رہا تھا، ایسی نظروں سے جیسے ابھی اسے زندہ نگل جائے گا۔ حورین کا وہ سحر انگیز اور سہانا روپ مہران کو خود دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ یہاں تو دوسرے مرد بھی اس کی بیوی کے حسن سے گھائل ہو رہے تھے، جو مہران خان کی غیرت کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو ابھی ایک دھماکے سے سارا سچ سامنے رکھ دیتا اور سب کچھ بدل دیتا، لیکن اسے ایک تو نورما کی سازش کا تہہ تک پہنچنا تھا اور دوسرا یہ دیکھنا تھا کہ اس کی بیوی خود اسے سچ بتانے کی ہمت کرتی ہے یا نہیں۔ جب مہران خان نے دیکھا باقی لوگوں کی نظریں بھی اسی پر جمی ہیں تو اس نے کٹھرتے اور غصے کو دباتے ہوئے کہا، حور، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی طرح لپکتے ہوئے غصے کو دیکھ کر حورین سہم گئی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔
اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ اچانک رکا اور کچھ سوچتے ہوئے قدموں کا رخ کچن کی طرف موڑ لیا۔ حورین جو چائے بنانے میں مصروف تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اپنی تپتی ہوئی نگاہوں سے اس کے وجود کو چھو رہا ہو۔ وہ جیسے ہی پلٹی، سامنے اپنے اس دشمن جان کو کھڑا دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ مہران اسے کچھ دیر تک زہریلی نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے لہجے کی سختی فضا میں ارتعاش پیدا کر گئی۔ چائے بنا کر خود میرے کمرے میں لے کر آؤ، خبردار جو کسی ملازمہ کو بھیجا، ورنہ یاد رکھنا آج کی تمہاری پوری رات میرے ہی کمرے میں گزرے گی۔ حورین نے خوف کے عالم میں جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے وہ مہران کے ہر حکم کے آگے ڈھیر ہو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب مہران خان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ دستک کی آواز پر اس نے دانت پیستے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، آ جاؤ اندر۔ حورین لرزتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ مہران خان اس وقت شرٹ لیس کھڑا تھا، اس کی کسرتے بدن سے پانی کے قطرے ابھی ڈھلک رہے تھے۔ حورین نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور کانپتے ہاتھوں سے چائے ٹیبل پر رکھ کر پلٹنے لگیں، لیکن اسی لمحے مہران نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کنڈی گرنے کی آواز حورین کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی اور وہ ہلکے ہلکے کانپنے لگی۔ مہران شکاری کی طرح واپس پلٹا، جھپٹ کر حورین کی کلائی پکڑی اور اسے بے دردی سے اچھال کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ خوف حورین کی آنکھوں سے ہوتا ہوا اس کے پورے وجود کو سن کر گیا۔ وہ لمحوں میں برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی اور ڈر کے مارے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ مہران خان اس قدر زور سے دہاڑا کہ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ دیکھو مجھے، بیہودہ عورت، اپنے شوہر کی طرف تو تم سے دیکھا نہیں جاتا، اور وہاں غیر مردوں کے سامنے کیا چمک چھلو بنی ہوئی تھی۔ حورین نے اپنی سسکتی ہوئی آواز میں فوراً صفائی دینے کی کوشش کی، خان یہ سب نورما نے کروایا تھا، ورنہ میں تو مہران اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب نورما کا ہی بچھایا ہوا جال ہے، لیکن اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے اتنی بے بس اور رکھی ہوئی کیوں تھی۔ اس نے اسے خود آ کر سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ مہران خان کے اندر انتقام اور غصے کی آگ لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس باغی بیوی کو کیا سزا دے۔ پھر اس کے ذہن میں کوئی جنونی خیال گوندا۔ وہ خونخوار نظروں سے حورین کی طرف بڑھا اور اسے بیڈ پر گرا کر اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے حور کے ہونٹوں کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے بے رحم حصار میں لیا اور انہیں بے دردی سے مسلنے لگا۔ مہران خان پر اس وقت جیسے کوئی پاگل پن سوار تھا۔ وہ اپنی غیرت اور غصے کا تمام تر بدلہ حورین کے ان نازک لبوں سے چکانے پر تلا ہوا تھا۔
جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بجا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔